بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی خلق الشمس والقمر والنبات والشجر والبحر والجبل ثم الصلاة والسلام على النبي الأحمد سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الأئمة المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين ابن علي في السماء أكبر منه في الأرض. صلوات پڑھنے ملتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر سامعین ذی وقار، الفاظ کائنات کے ذروں کے برابر بھی اگر کہنے میں آ جائے انسان، تب بھی ان ازوات الہیہ کا فرداً فرداً بھی اگر ذکر کیا جائے تو انسان وقت کو محیط نہیں کر سکتا. لیکن بات بس اتنی سی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسے کہہ رہا ہے، اور سننے والا کہنے والے سے کیا تاثیر لے رہا ہے. اتنی سی بات ہے. درود پڑھتے ہیں کیا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور خود میرا ذاتی طور پہ مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ الفاظ اچھے ہوتے ہیں کہ جو سامعین کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بس حاضری کے طور پہ آپ کے سامنے حدیث پیغمبر کا ایک جملہ میں نے عرض کیا، اور اس کا پہلا حصہ شیخ صاحب بھی خطبہ جمعہ میں کہا کہ عبید ابن ابی کعب کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں محضر رسول میں تھا کہ امام حسین علیہ السلام دروازے سے اندر وارد ہوئے، اور جو ہی امام وارد ہوئے تو پیغمبر نے کہا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ. اب جو ہی سنا یہ عبید ابن کعب نے تو کہا یا رسول اللہ، اتنا احترام، اتنی عظمت، اتنی منزلت. اب پیغمبر نے جب عبید کے یہ لفظ سنے تو کہا کہ اے عبید، ان الحسین بن علی اکبر فی السماء منہ فی الارض، کہ اے عبید تم نہیں جانتے یہ حسین زمین سے زیادہ آسمان والوں سے زیادہ نزدیک ہے. اکبر منہ فی الارض، دنیا والوں سے زیادہ، آسمان والوں سے زیادہ نزدیک ہے حسین ابن علی. پھر فرمایا انت زین فی الارض و فی السماء، اے حسین آپ زمین اور آسمان میں زینت ہیں. پوچھا عبید نے کہ یا رسول اللہ، حل السماوات والارض زین، کیا آسمان اور زمین کے لیے زینت آپ نہیں ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبید تو نہیں جانتا، عرش الہی پر مکتوب علی یمین العرش، روایت کے جملے کہ عرش الہی کے دائیں حصے پر خدا نے 8 خصوصیات حسین ابن علی کی لکھی ہیں، جن میں سے لکھا ہے الحسین امام الخیر، الحسین امام الجزا، الحسین امام الیمن، الحسین امام العز. اب ترجمہ کروں گا، میں روایتیں پڑھوں گا. کہا حسین کے جو خیر کا امام ہے،
بلکہ جانتے تھے کہ جن کے بارے میں پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں وہی حسین بن علی مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ معرفت کی ڈھیروں ڈھیر اقسام اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بس ایک مثال کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کوشش کیجیے خدا را ان ایام میں اپنی معرفت اور اپنے عرفان کے مراتب کو بلند کریں۔ خود ہمارے استاد فلسفہ و کلام اسلامی کے استاد رقوی بڑی مولائی شخصیت باخدا، یعنی دوران درس ہمارا دل کرتا کہ ہم ان کی باتوں پر نعرے لگائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عراقی فوجی تھے، دوست تھے، تو کردستان کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ صدام کی دور حکومت میں ان کی ڈیوٹی لگی ایران عراق کے بارڈر پہ امیگریشن آفس میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ ایک کرمانشاہ کی خاتون اپنی منت کے طور پہ ایک بھیڑ لے کے جا رہی تھی۔ اب جو ہی بارڈر پہ پہنچی تو اب یہ فوجی افیسر ناصری تھا، تو اس نے جب اسٹیپ جانی چاہی تو دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ ایک بھیڑ بھی ہے، کہا کہ اس کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہا میں منت مانگی تھی اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں، تو اس بھیڑ کو امام کی بارگاہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ اب اس شخص نے کہا کہ خود جا سکتی ہو مگر حق نہیں رکھتی کہ اس بھیڑ کو لے کر جاؤ۔ اب وہ خاتون امام سے اس کا ایک خاص ایک تعلق تھا، کہا کہ یہ شخص میں نے منت مانی ہے امام کی بارگاہ میں اس بھیڑ کو ہر صورت لے کر جاؤں گا۔ کہا نہیں، جو مرضی ہو جائے اس بھیڑ کو نہیں لے جا سکتی۔ اب امام کی ماننے والی تھی، کہا اے شخص میں پھر جا رہی ہوں ایسے ہی امام کی بارگاہ میں، مگر ایسے ہی امام کی بارگاہ میں تیرا شکوہ کروں گی کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہ رہی تھی اور اس شخص نے مجھے آپ کی منت کو پورا نہیں کرنے دیا، حائل ہوا، رکاوٹ بنا۔ اب وہ بھی شخص ناسبی تھا، تو ناسبی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر گلہ کرنا جو کر سکتی ہو۔ کہا ٹھیک ہے، میں یہ گلہ کروں گی کہ میرے مولا یا مجھے زندہ رکھنا یا اس شخص کو زندہ رکھنا۔ اب جب وہ خاتون پہنچی بارگاہ امام میں، میں مختصر کروں، جو امام کی بارگاہ میں پہنچی، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سلام کے بعد کہا مولا میں نے جو منت مانگی تھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لیکن مولا وہ بارڈر پہ وہ ناسبی شخص نے مجھ سے وہ بھیڑ چھین لی، مولا میں معافی چاہتی ہوں۔ بس یہ اپنا گلہ شکوہ درد دل امام سے بیان کر کے وہ سو گئی۔ اب عالم رویا میں کیا دیکھتی ہے کہ امام کو اسے زیارت نصیب ہوئی، اور اب اپنا وہی درد دل امام سے بیان کرتی ہے۔ کہا مولا میں تو اپنے خلوص نیت سے آپ کی بارگاہ میں یہ منت لے کر آئی تھی، لیکن مولا اس نے وہ لے لی۔ کہا اے خاتون بخش دو اس کو۔ کہا مولا میں آپ سے گلہ کرنے آئی ہوں اور میں اس کو یہ بھی کہہ کر آئی ہوں کہ یا تو زندہ رہے گا میرے واپس آنے تک یا میں زندہ رہوں گی۔ امام نے کہا کہ اے خاتون میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ مولا کیا حکمت ہے؟ کہا اے خاتون میرا اور اس شخص کا ایک الگ حساب ہے۔ اللہ، میرا اور اس شخص کا ایک الگ حساب ہے، وہ شخص ناسبی ہے۔ کہا مولا کیا حساب و کتاب ہے؟ کہا یہ شخص جب اس کی گرمیوں میں ڈیوٹی لگی کردستان کے علاقے میں، اور دوران ڈیوٹی ان کے پاس جو پانی کا مٹکا تھا اس پہ فائرنگ کی وجہ سے جب وہ پانی سارا بہہ گیا تھا، تو سارا دن یہ شخص پیاسا رہا، اور عصر کے وقت اسے خیال آیا تھا کہ یہ عصر کا وقت پیاس کی حالت میں کربلا میں بھی تھا۔ اب بے اختیار اس شخص کے آنسو نکلے۔ کہا یہ جو اہل بیت کا غم منانے والے حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں، اللہ جانے کیا پیاس کا عالم ہوگا کہ میں صبح سے ابھی تک پیاسا رہ کر برداشت نہیں کر سکا، نہ جانے حسین پر کیا پیاس کا عالم ہوگا۔ اتنے اس کے یہ کیفیت تاریخ ہوئی۔ امام نے کہا کہ اے خاتون میرا اس سے یہ حساب ہے، اب جب واپس جانا تو جا کر اس شخص کو کہہ دینا کہ امام نے تمہیں یہ بھیڑ تحفے کے طور پر دے دی۔ اب وہ خاتون واپس آئی، آ کر واپس آنے لگی تو اسی فوجی نے اس کو روکا، اے خاتون تو بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین وہ کریم ہے کہ جو دشمنوں کو بھی بخش دیتا ہے. خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اگر بخشندگی در قالب انسان مجسم شود آن شخص حسین ہے. اگر بخشش اور کریمی کسی انسانی وجود کے اندر مجسم ہو جائے تو وہ انسانی وجود حسین بنتا ہے. بخشندگی اور کریمی ہر امام کے اندر مظہریت خدا کا ایک پہلو اجاگر ہوتا تھا، لیکن امام حسین کے اندر خدا کی کریمی کا اظہار کل کرا تھا. یہ ہیں محمد و آل محمد، یہ ہیں آل محمد کی ازواج کریمہ. آئیے بارگاہ عزت میں، بارگاہ آفریدگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں اگر زندہ رکھنا تو حسینی زندہ رکھنا، ہمارا دنیا سے اپنی جانب اٹھانا تو حسینی اٹھانا. پروردگار ہمیں عالم برزخ میں اگر زندہ رکھنا تو حسینی زندہ رکھنا، اور عالم محشر میں اگر کسی کی ہم نوائی عطا کرنا تو وہ زہرا کے غریب حسین کی ہم نوائی عطا کرنا. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی